بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام احمد بن حنبل جب دعا کرتے تھے تو دعا شروع کر کے کہتے ہیں رب کریم، وہ یہاں کا جو بدنام ڈاکو تھا اس کی بھی مغفرت فرما لے اور اس کو بھی جنت نصیب فرمائے، اس کی غلطیاں معاف کر۔ بیٹے نے کہا صالح نے، لوگ دعا میں خیر کے لوگوں کو ذکر کرتے ہیں، آپ اشرہ کو ذکر کرتے ہیں۔ بیٹے کو دیکھا کہا ہے بیٹے آپ نہیں سمجھے، معتصم کی طرف سے میرے ہاتھ پیر بندے تھے اور بغداد کے چوک پر کوڑے لگ رہے تھے مسئلہ خلق قرآن میں، اور یہ ڈاکو پولیس پکڑ کے لے جا رہی تھی اور مجھے دیکھا امام صاحب مت گھبرائے، آپ تو حق مسئلہ دین پر قائم ہے، مجھے دیکھو یہ پولیس مجھے گرفتار کر چکی ہے، جیسے ہی چھوڑے گی اس سے بڑی ڈکیتی کروں گا جو پہلے کر چکا ہوں، ان کی کمر توڑ دوں گا۔ حضرت فرماتے ہیں اس کی باتوں سے مجھ میں جان آئی، میری ہمت بڑی۔ یہ ان کی تواضع تھی امام احمد کی، اور اس کمزور آدمی کی یہ قوت والی بات حضرت کو پسند آئی، اور کہتے ہیں کہ معتصم کی طرف سے حضرت کو جو سزا ہوتی تھی تو آخری دن اس طرح ہوا کہ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا تھا کہ آپ جب انہیں پیٹتے ہیں نا تو کوئی کوڑا ایسا لگائے کہ ان کا اظہاربند ٹوٹ جائے، سب کے سامنے جب شلوار گر جائے تو رسوا ہو جائے۔ چنانچہ جلاد نے ایک دو کوڑے ایسے لگائے تو اظہاربند ٹوٹ گیا، لیکن ٹوٹنے کے ساتھ ہی امام احمد نے آسمان کی طرف ایسا دیکھا تو دنیا حیران رہ گئی کہ بجائے نیچے کے اظہاربند ایک 4 انگوش اوپر ہو گیا، شلوار اوپر چڑھ گئے، ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے ایسے۔ سارے مجمع پر اور طرح اثر ہوا، اور جس وقت امام احمد نے اوپر دیکھا تو کہا یا کریم و یا رحیم و یا ودود یا فعال لما ترید ان کنت تعلم انی علی الحق المبین فلا تحتکنی بین عبادک یا رب العالمین و یا ارحم الراحمین۔ اور کہتے ہیں تکلیف کے وقت جو یہ کلمات پڑھے گا اللہ اسے فوراً عزت بچائے گا۔ بس یہ آخری دن تھا، تکلیفیں ختم ہو گئی، بادشاہ کی بادشاہت لوٹ گئی، اس کو قسم قسم کی سزائیں شروع ہو گئی۔ خاک ساران جہاں را بہکارت منگر اور تو چدانی کی دری گرد سوارے بادشاہ۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔